میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائیں۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ویکلی ہاروسکوپ 12 اکتوبر سے لے کے 18 اکتوبر تک۔ تو میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سمپل بات جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لمبی لمبی کہانیاں سنانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کا بھی ٹائم بچے اور میرا بھی ٹائم بچے۔ 3 گھنٹے کے ہاروسکوپ بنائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، اس کے اندر اہم چیزیں دیکھیں گے اس ہفتے کے اندر کہ 14 اکتوبر کو جو ستارہ عطارد ہے وہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے، اور 17 اکتوبر سے قمر در عقرب شروع ہو رہا ہے جو صبح 10:05 پہ شروع ہوگا، اور 19 اکتوبر کو یہ ختم ہوگا صبح 10:05 پہ۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں برج حمل۔ برج حمل اور اس کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ مریخ ہوتا ہے، اور برج مریخ جو برج حمل ہے اس کا جو ستارہ مریخ ہے وہ ستارہ مریخ اس وقت ریٹروگریڈ ہوا ہے اور اپنے ہی برج کے اندر ریٹروگریڈ ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس ہفتے کے اندر جو آپ کے مین فوکس آف پوائنٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میں آپ کو ڈے وائز بتاؤں گا، 12 اور 13 اکتوبر، اس دوران آپ کے جو فوکس آف اٹینشن ہوگا وہ آپ کا تعلیمی طور پر ہوگا۔ ایجوکیشن کے معاملات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اس حوالے سے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا ویک، یہ 12 اور 13 اکتوبر۔ اور اگر محبت کے معاملات کو دیکھیں گے تب بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اور مزید اگر آپ اس کو دیکھیں بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، جن کے بچوں کی ہیلتھ کا ایشو چل رہا ہے ان کے لیے بھی 12 اور 13 اکتوبر انشاءاللہ یہ اچھا ٹائم ثابت ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں 14 اور 15 اکتوبر۔ 14 اور 15 اکتوبر کو ہم دیکھیں تو صحت کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ صحت کے معاملات ان کے پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں، لیٹیگیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طرح کے قانونی معاملات کے اندر یہ مت الجھیں اور کوئی لیٹیگیشن وغیرہ بھی نہ کریں۔ اور پراپرٹی کے حوالے سے جو میٹرز ہیں ان کو بھی یہ سوچ سمجھ کر ڈیل کریں، اور اس دوران کوئی لون وغیرہ کے معاملات کو ڈیل کرنا یہ بھی آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا۔ 16 اور 17 یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر آپ شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو نیو بزنس سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور بزنس کے معاملات کے اندر بہتری آئے گی۔ اس حوالے سے 16 اور 17 اکتوبر آپ کے لیے بہتر نظر آتا ہے۔ لیکن 17 اکتوبر صبح 10:05 پہ قمر در عقرب شروع ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ اس ٹائم کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے یہ میٹرز کو ڈیل کریں، کیونکہ مون ان اسکارپیو قمر در عقرب کسی بھی حوالے سے اچھا ٹائم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے کے لیے قمر جو ہے وہ برج عقرب کے اندر اچھا تصور نہیں کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور اور ستارہ زہرہ۔ برج ثور اور ستارہ زہرہ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 12 سے لے کر 13 اکتوبر اس دوران پراپرٹی کی سیل کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن آف ہاؤس کر سکتے ہیں، اور گاڑی کی وہیکل کی سیل پرچیز کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور سیکنڈ اس میں یہ دیکھیں کہ گھر کا ماحول آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ اگر تناؤ، کوئی ٹینشن وغیرہ چل رہا ہے تو بھی یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی 12 اور 13 اکتوبر کے اندر۔
14 اور 15 اکتوبر میں دیکھیں تو ان کے تعلیمی معاملات دیکھیں، یہ اچھے رہیں گے۔ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں اگر کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایڈمیشن مل سکے گا، اور اگر کسی بھی حوالے سے کوئی ایجوکیشن میں ان کو پرابلم آ رہی ہے تو بھی ان کو انشاءاللہ یہ 12 اور 13 تاریخ ان کے لیے اچھی رہے گی۔ اور بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو بھی یہ تاریخیں آپ کے لیے اچھی نظر آتی ہیں، ان کی ہیلتھ امپروو ہوگی۔ محبت کے معاملات کے اندر اگر پرابلم چل رہی ہے تو بھی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ 16 اور 17 اکتوبر کو اسپیشلی صحت کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ صحت کی خرابی ہو سکتی ہے، آپ کو ہاسپٹلائزیشن ہونا پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے آپ نے فوکس کرنا ہے۔ 17 اور 18 یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے شادی، نکاح، منگنی یا رشتہ طے کرنا اس حوالے سے اچھا نظر نہیں آتا، تو پلیز اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ چیزیں مت کیجیے گا۔ اور کاروبار کے اندر پارٹنرشپ کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا، یہ اس حوالے سے بھی آپ کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ نظر نہیں آتا۔ اور جوپیٹر مرکری جو ہے ستارہ عطارد، وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا 14 تاریخ سے، تو آپ کے فناس، کیونکہ یہ آپ کے فناس اور آپ کے محبت کے معاملات کا جو ہے اس کو رول کرتا ہے، ان چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے اس دوران۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا۔ برج جوزا تیسرا برج ہے اور اس کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ عطارد کہلاتا ہے۔ تو عطارد کیونکہ پہلے گھر کا مالک بھی ہے اور اپنے چوتھے گھر کا مالک ہے، یعنی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے اور آپ کی صحت کے حوالے سے اور آپ کے جو پراپرٹی کے میٹرز ہیں، ان کو یہ آپ کو اس میٹر کے اندر ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ اس ویک کے اندر کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ 12 اور 13 اکتوبر میں یہ آپ کے لیے کانٹریکٹ کے حوالے سے یہ اچھا ہے، کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں۔ اور ایسے پرسن جو آئی ٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا سے ریلیٹ کرتے ہیں، یا جو رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، اسپیچنگ، موٹیویشنل اسپیکر، بک کا کام کرتے ہیں، بک رائٹنگ، ریڈنگ، پبلشنگ، ان کے لیے یہ تاریخیں بہت اچھی ہے۔ 12 سے 13 تاریخ اپنا پروجیکٹس آپ لانچ کر سکتے ہیں، بک پبلش کر سکتے ہیں، ویب سائٹ آن ایئر کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہتر نظر آتی ہیں۔ 14 اور 15 یہ ڈیٹیں آپ کے لیے پراپرٹی کے میٹر کے حوالے سے بہت اچھی رہیں گی۔ پراپرٹی کے کوئی ڈسپیوٹ چل رہے ہیں، پراپرٹی کے کوئی پرابلم چل رہی ہے، اس حوالے سے یہ ڈیٹیں آپ کے لیے فیوریبل ہوں گی۔ اس کے اندر پراپرٹی کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر کنسٹرکشن نہیں کر سکے، کنسٹرکشن میں پرابلم ہے، تو کنسٹرکشن کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گاڑی کی سیل پرچیز کرنی ہے تب بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 16 اور 17 اکتوبر۔ 16 اور 17 اکتوبر میں دیکھیں تو سٹار کی جو پوزیشن بن رہی ہے آپ کے ایجوکیشن پرسپیکٹو میں بہت اچھی ہے۔ ایجوکیشن کے میٹرز بہت اچھے ہوں گے۔ اگر کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کی وہ پرابلم انشاءاللہ دور ہو سکے گی۔ اگر رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو رزلٹ آپ میں کامیابی ملے گی۔ اور محبت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 2 ڈیٹیں آپ کے لیے بہت اچھی نظر آتی ہے۔ لیکن 17 اکتوبر سے صبح 10:05 پہ مون ان اسکارپیو شروع ہو رہا ہے، تو اپنے محبت کے معاملات آپ نے بالکل فوکس کرنا ہے۔ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایسی گفتگو بات ہو سکتی ہے جس سے آپ کے اور آپ کے محبوب کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور 17 اور 18 اس ٹائم پیریڈ کے اندر شدید آپ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ذائچے میں جو پوزیشن ہوگی وہ بہت خراب ہوگی اور شدید آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھا برج ہمارا برج سرطان، جس کو کینسر کہتے ہیں، اور اس کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ قمر ہوتا ہے۔ اور جو عطارد ہے یہ تیسرے اور 12ویں گھر کا مالک ہے، یعنی آپ کو کمیونیکیشنز اور آپ کے جو فارن لینڈ ہے، جو فارن کنٹری میں لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ایک تو کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے، رائٹنگ، ریڈنگ کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنی ہے، اور جو فارن میں رہتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی ہے جن کو پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ملی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہفتہ وار دیکھتے ہیں کہ کیا نظر آتا ہے کہ 12 اور 13 اکتوبر، اگر ہم 12 اور 13 اکتوبر کی بات کریں تو یہ مالی طور پر آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں فائنینشیل گین ہوگا،
انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. ایسے افراد جو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں ان کے لیے 2 ڈیٹ بہت اچھی ہیں. ان کو انشاءاللہ بہت اسی میں فائدہ ہوگا اگر یہ مالی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. 14 اور 15 اکتوبر 14 اور 15 اکتوبر اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی حوالے سے تحریری معاہدہ کرنا ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. ول کوئی لکھوانا، بک پبلش کرنا یا ویب سائٹ لانچ کرنا یا اپنا کوئی بھی پروجیکٹس جو آئی ٹی سے ریلیٹ کرتا ہو، آن لائن کوئی کلاسز وغیرہ، اس حوالے سے یہ ان کے لیے ڈیٹس اچھی رہیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں 16 اور 17 اکتوبر 16 اور 17 اکتوبر کو اگر ہم دیکھیں تو پراپرٹی کی سیل پرچیز کی جا سکتی ہے. بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے. گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا اس حوالے سے. گاڑی کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا کنسٹرکشن آف ہاؤس یا کنسٹرکشن آف بلڈنگ، اس حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا 5واں برج جسے برج اسد کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ستارہ ہے وہ ستارہ شمس ہوتا ہے، اور جو مرکری ہے یعنی عطارد اس کے دوسرے اور 11ویں گھر کا مالک ہے، اور یہ اس وقت 14 اکتوبر سے یہ ریٹروگریڈ ہوگا. تو آپ کو اسپیشلی اپنے فائنانس اور اپنے جو دوستوں سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. شروع کرتے ہیں ہم ہفتہ وار اس کے جو پریڈکشنز ہیں اس میں کیا اہم پوزیشن بن رہی ہے. تو 12 اور 13 اکتوبر اگر ہم دیکھیں تو اہم پروجیکٹ سائن کرنا، کنٹریکٹ کرنا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اس دوران اپنی طبیعت کے اندر بھی آپ ایک تبدیلی محسوس کریں گے. 14 اور 15 اکتوبر اس ٹائم پیریڈ میں مالی طور پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی، ہیوی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور اگر کوئی پیسے آپ نے دیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، وہ انشاءاللہ پیسے آپ کو واپس مل سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں 16 سے 17 اکتوبر 16 سے 17 اکتوبر ان کے لیے اگر میں دیکھوں تو اندرون ملک سفر کرنے والے افراد کے لیے یہ اچھا ٹائم پیریڈ ہے. ایسے پرسن جن کا کام ٹریولنگ کرنا ہے ان سائڈ کنٹری، ان کے لیے یہ بہتر رہے گا. ریٹن میں کوئی کانٹریکٹ کرنا، تحریری معاہدے کرنا، کوئی لیکچر، کوئی اسپیچ، کوئی کانٹریکٹ اور موٹیویشن اسپیکر، لیکچرز وغیرہ، آن لائن کلاسز، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے 16 اور 17 کے اندر بہتر رہیں گی انشاءاللہ. اور 17 اکتوبر سے آپ کو جو کوئی ریٹن میں کوئی کام کیا جائے، کوئی تحریری جس کا لیگل امپیکٹ ہو، اس کو آپ نے ذرا فوکس کرنا ہے، کیونکہ مون ان اسکارپیو میں آئے گا، اس وجہ سے آپ کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. اب ہم بات کریں گے اپنا چھٹا برج، برج سنبلہ، جس کا ستارہ عطارد ہوتا ہے. برج سنبلہ کا جو مالک ہے ستارہ عطارد، یہ پہلے اور 10ویں گھر کا مالک ہے. یعنی آپ کو اپنی صحت اور اپنے پروفیشن کو فوکس کرنا ہے. اسپیشلی 14 اکتوبر سے، کیونکہ یہ ریٹروگریڈ ہوگا، اس حوالے سے آپ کو جیسے ہی ریٹروگریڈ ہوگا کوئی تحریری طور پہ پرابلم یا جاب پہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، اس لیے آپ محتاط رہیے گا. اب ہم ان کے ہفتہ وار پریڈکشن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں سٹار کی پوزیشن کیا بتاتی ہے. 12 اور 13 اکتوبر اگر ہم دیکھیں تو یہ دوستوں کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دوستوں کی طرف سے جو بھی آپ کے توقعات ہیں اس کے برعکس نتیجہ نکل سکتا ہے. دوستوں کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کو دھوکہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، اس طرح کی سچویشن سامنے آ سکتی ہے. 14 اور 15 یہ وہ ڈیٹے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی آپ اپنا اہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں. اسپیشلی مالی طور پر یہ آپ کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. کوئی اہم ڈیل کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 16 اور 17 اکتوبر اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے آپ کے مالی طور پر، فائنینشیل گین کے حوالے سے. اور جو لوگ اسٹاک ایکسچینج کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا رہے گا، ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان ڈیٹوں کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 7واں برج، برج میزان، جس کا ستارہ زہرہ ہے. اور عطارد جو کہ اس کا 9واں اور 12ویں گھر کا مالک ہے، یہ 14 اکتوبر کو ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے. اور 17 اکتوبر کو جو قمر ہے وہ عقرب کے اندر داخل ہوگا، اور یہ منحوس ٹائم شمار کیا گیا ہے. تو ہفتہ واز ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ویکلی جو ڈیٹس ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں.
12 اور 13 اکتوبر اگر ہم دیکھیں تو اہم کام شروع کرنے کے حوالے سے یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ تعلیمی طور پر یہ ڈیٹیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ ایڈمیشن لینا، کوئی رزلٹ اگر آپ کا ڈکلیئر ہوتا ہے تب بھی آپ کے اچھے مارکس آ سکتے ہیں، اور اسپیشلی دوستوں سے اگر آپ کوئی مالی سپورٹ لینا چاہتے ہیں، قرض لینا چاہتے ہیں، تب بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے۔ 14 اور 15 اکتوبر، اس میں نوکری کرنے والے یعنی جاب کرنے والے پرسنز کو بہت زیادہ محتاط رہنے کا ٹائم ہے۔ اس دوران آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پریشانی کا کوئی آپ کے خلاف کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے، اس حوالے سے آپ محتاط رہیں۔ 16 اور 17 اکتوبر، 16 اور 17 اکتوبر میں آپ کے جو ذہنی دباؤ ہے، ڈپریشن ہے، اس کے اندر کمی آتی نظر آ رہی ہے، اور دوستوں کی طرف سے اس میں آپ کو سپورٹ ملے گی، فائنینشلی بھی، مورلی بھی، سوشلی بھی، اور کوئی اہم کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ رکا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کام اس میں شروع کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 8واں برج، برج عقرب، جس کا ستارہ مریخ ہے، اور ستارہ عطارد ان کا 8ویں اور 11ویں گھر کا مالک ہے، اور وہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے 14 تاریخ سے۔ برج عقرب والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 12 سے 13 اکتوبر جاب کرنے والے افراد کے لیے ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ ان ٹائم پیریڈ کے اندر آپ جاب پر کوئی مسائل اگر چل رہے ہیں تو وہ دور ہو سکیں گے، ان میں کمی واقع ہو سکے گی۔ اگر آپ کو کوئی پروموشن سے یا آپ کے ٹرانسفر سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہے تو اس 2 تاریخوں میں آپ اپنے افسران بالا کو اپروچ کریں، انشاءاللہ آپ کے حسب منشا کام ہو سکے گا۔ 14 اور 15 اکتوبر، اس دوران اگر آپ دیکھیں تو مالی طور پر جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران مالی طور پر دوستوں سے سپورٹ مل سکتی ہے، آپ ان سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لون لینا ہے تو بھی اپنے دوستوں کو اپروچ کریں، اس دوران آپ کو وہاں سے انشاءاللہ کامیابی مل سکے گی۔ 16 اور 17 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فورن میں ٹریول کرنے کے لیے بہتر نظر نہیں آتا۔ اس دوران فورن میں ٹریول مت کریں، امیگریشن کے حوالے سے کیس کو اپلائی مت کریں، یا ویزے کے حوالے سے جن کا ویزا ریفیوزل ہے وہ بھی اس کو دوبارہ اپلائی مت کریں، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا نظر نہیں آتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 9واں برج، برج قوس، جس کا ستارہ مشتری ہوتا ہے، اور جو عطارد ہے وہ اس کا 7واں اور 10ویں گھر کا مالک ہے، یعنی اپنے بزنس کو اور اپنے پروفیشن جاب کو فوکس کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے 14 اکتوبر کو جو عطارد ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا۔ اس حوالے سے میرج، بزنس اور جو جاب کرتے ہیں ان کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے ان چیزوں پہ۔ تو ان کی پریڈکشن دیکھتے ہیں اس ویک کے اندر۔ 12 سے 13 اکتوبر اگر ہم دیکھیں تو فورن میں ٹریول کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ کو ویزا مل سکے گا۔ اگر آپ نے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یا کیس ریفیوزل ہو چکا ہے تو بھی یہ آپ کے لیے ٹائم پیریڈ اچھا رہے گا، اور جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ بھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر کر سکتے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر رہے گا، ویزا مل سکے گا۔ 14 اور 15 اکتوبر میں دیکھیں تو جاب کرنے والے افراد کے لیے اسپیشلی بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس دوران جاب کے اندر مسائل میں کمی، ٹرانسفر اگر اپنی من پسند جگہ کروانا چاہتے ہیں یا ترقی ان کی رکی ہوئی ہے تو اس حوالے سے اپنے افسران بالا کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مقصد میں ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 16 اور 17 اکتوبر کو اگر ہم دیکھیں تو مالی طور پر ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے۔ دوستوں سے تعاون مل سکتا ہے، مالی طور پر فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کی رقم کہیں ڈوبی ہوئی ہے تو آپ اس کا تقاضا کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ مل سکے گا، آپ کی ریکوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 10واں برج، برج جدی، جس کا ستارہ زحل ہے، اور عطارد جو ہے اس کے 6 اور 9ویں گھر کا مالک ہے، اور یہ 14 اکتوبر کو ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اپنے لیگل میٹرز اور ہائر ایجوکیشن، امیگریشن، سفر کے معاملات، ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو اب ان کی پریڈکشن دیکھتے ہیں۔ 12 اور 13 اکتوبر کو اگر ہم دیکھیں تو صحت کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ صحت کے شدید خطرات نظر آ رہے ہیں، شدید ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور مایوسی طبیعت کے اندر ان کی غالب رہے گی۔ 14 اور 15 اکتوبر، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں
تو ان کو چاہیے کہ اپنے بیرون ملک سفر کے حوالے سے یہ محتاط رہیں۔ ویزا اپلائی کرنا، امیگریشن کے میٹر کو پرسو کرنا، اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا نظر نہیں آتا۔ 16 اور 17 اکتوبر اس حوالے سے ان کو دیکھیں تو جاب کرنے والے افراد کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اچھا نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں اپنی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ترقی کے میٹرز آپ کو پرابلم ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 11واں برج، برج دلو، جس کا ستارہ زحل ہوتا ہے۔ عطارد ان کا 5ویں اور 8ویں گھر کا مالک ہے، اور یہ 14 اکتوبر کو ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس ویک کے اندر میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ 12 اور 13 اکتوبر یہ آپ کے شادی کے معاملات، نکاح کرنا، منگنی کرنا، نسبت طے کرنا، یہ تمام چیزوں کے لیے اچھا نظر آتا ہے۔ اور کاروبار شروع کرنا، کاروبار کے معاملات کو دیکھنا، پارٹنرشپ کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا نظر آتا ہے۔ 14 اور 15 اکتوبر اس دوران آپ کو اپنا بالکل خیال رکھنا ہے۔ آپ کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو سکے، شدید ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اسکینڈلائز کیا جا سکتا ہے آپ کو۔ اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے، محبوب سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ 16 اور 17 اکتوبر اگر ہم دیکھیں تو بیرون ملک سفر کرنے والے افراد کے لیے بہتر رہے گا۔ اس دوران جن کو ویزا نہیں ملا، ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، امیگریشن کا پروسیس کر سکتے ہیں، اور ہائر اسٹڈیز کے لیے جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ اچھا نظر آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت، ہمارا آخری برج، جس کا ستارہ مشتری ہے، اور اس کا جو 4تھے اور 7ویں گھر کا مالک ہے وہ ستارہ عطارد ہے، جو کہ 14 اکتوبر کو ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو ان کی پریڈکشن دیکھتے ہیں اس ویک کے اندر کیا سچویشن نظر آتی ہے۔ 12 اور 13 اکتوبر کو اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی طور پر ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، تعلیمی طور پر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس حوالے سے اچھا نہیں ہے۔ محبوب کے ساتھ آپ نے تعلقات کو دیکھنا ہے، کوئی گفتگو، کوئی ایسی چیز کو جو آپ کے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اور آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے محتاط رہیے گا۔ 12 اور 13 یہ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اچھا ٹائم نظر نہیں آتا۔ 14 اور 15 تاریخ اگر ہم بات کریں تو شادی کرنے والے افراد کے لیے اچھا رہے گا، نکاح کرنا، منگنی کرنا، نسبت طے کرنا، اس حوالے سے یہ بہتر رہے گا۔ سیکنڈ، جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے، ان کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ ہے، نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، بزنس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ 16 اور 17 اگر ہم دیکھیں تو اس میں سٹار کی پوزیشن کچھ خراب ہے، صحت کی خرابی نظر آ رہی ہے، شدید ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کوئی لیگل پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے 16 اور 17 تاریخ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ نظر آتی ہے۔ اپنے لیگل میٹر کو فوکس کیجیے گا، اپنی ہیلتھ کو فوکس کیجیے گا۔ یہ تو تھا میرا مختصر سا اوور ویو اس ویک کا۔ میں لمبی ویڈیو نہیں بناتا، میں جسٹ آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اس حوالے سے۔ اور جو بھی اپنا فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیا کریں، میں انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کرتا ہوں، جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں ایڈ کر سکوں۔ یہ ہمارا ویک تھا 12 سے 18 اکتوبر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔